الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ فرعون کی قوم اور فرعونی اور اسی طرح سے اس سے پہلے کے لوگ یا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ المکرمہ میں نبوت کے اعلان سے پہلے کے لوگ، ان کی عادتیں کیا تھی؟ اگلے سبق میں آیا کہ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، تو وہاں انہوں نے انکار کیا تھا اللہ کی آیات کا، احکامات کا۔ پکڑا ان کو، کس طرح پکڑا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک تفصیل اور ایک بہترین انداز میں کیا بیان فرمائی، سماعت کیجئے، ہم اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كدأب آل فرعون والذین من قبلهم كذبوا بآیات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمین۔ فرعون والوں کی طرح ان کی بھی عادتیں تھی، مشرکین مکہ، کفار مکہ کی، جیسے کہ اگلے فرعونیوں کی بھی عادت تھی کہ وہ کیا کرتے تھے، وہ بھی اور ان سے پہلے لوگ بھی اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا کرتے تھے۔ اب جو رب ہو، جو پرورش کر رہا، جو روزی دے رہا، رب سے رب اللہ نے ذکر فرمایا کہ رب وہ ہے جس نے پیدا کیا، پرورش کر رہا ہے، وہ ہر چیز سکھ دکھ کا لحاظ کر رہا ہے، ہر ایک چیز کی دیکھ بھال کر رہا ہے، ساری مخلوق کو اس نے خدمت میں لگایا ہوا ہے۔ ایسے رب کی وہ لوگ تکذیب کرتے تھے، اس کی آیات کی، تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا۔ وہاں تھا پکڑ لیا، پکڑا کیسے؟ ایسا نہیں پکڑا کہ دنیا کے اندر تھوڑی بہت سزا ملے تو پھر سے جو ہے آزادی دے دینی۔ اللہ فرماتے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ پھر ہلاکت کا کیا سین تھا، کیا انداز تھا، وہ بھی اللہ نے بیان کیا۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے ڈبو دیا فرعون والوں کو۔ فرعون والوں کو اللہ نے کیا کیا؟ غرق کر دیا، اور سارے کے سارے وہ ظالم ہی تھے۔ فرعون ہی نہیں، جتنے فرعونی تھے سب کیا تھے؟ ظالم تھے۔ ظلم کس پر کیا تھا؟ ظلموا انفسهم، ما بانفسهم، اپنے اوپر ظلم کیا تھا۔ اللہ کی ذات اپنے ذات میں اور صفات میں یکتا ہے، ساری مخلوقات اس کی تعریف کرے، اس کی بلندی اور بڑائی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ ساری مخلوقات نعوذ باللہ اگر ساری مخلوقات اس کی نافرمانی کرے، اس کی بلندی شان میں بڑھوتری نہیں ہوتی، اور اگر اس کی اور بلندی شان میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اور اگر سب مل کے سجدہ کر لیں، اس کی عبادت میں لگ جائیں، ایک پل برابر بھی کوئی کام کاج اپنا نہ کریں، تب بھی اس کی شان ایسی ہے، تمام صفات میں بلند ہے، اس بلندی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ نافرمانی سے اس کی ذات میں کوئی جو ہے تنزل نہیں آتا، اور فرما برداری میں بلندی نہیں آتی، وہ واحد ہے، یکتا ہے۔ نقصان کس کا؟ نافرمانی سے ہمارا نقصان، انسانوں کا نقصان، فرما برداری سے ہمارا ہی نفع، ہمارا ہی فائدہ ہے۔ انعام و اکرام اسی کا ہے، وہ نعمتیں بدلتا نہیں، انسان بدل دیتا ہے۔ پھر اللہ جل شانہ نے انسانوں کے بارے میں عجیب صفات بیان فرمائی ہے، اور خاص کر کے یہود کے بارے میں، جو جان کر علم ہوتے ہوئے پھر غلط چیز کرنا، علم ہوتے ہوئے پھر انکار کرنا، علم ہوتے ہوئے پھر شرک کرنا، علم ہوتے ہوئے پھر کسی کو غلط راہ دکھلانا، علم ہوتے ہوئے پھر جو ہے کسی غلط چیز کا سپورٹ کرنا، علم ہوتے ہوئے اللہ کے احکامات سے منہ موڑنا۔ کس نے اسے عقل مندی کہا؟ ایسے لوگوں کو اللہ جل شانہ نے کیا کہا ہے؟ انشاءاللہ ان سبق میں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔